اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرزانہ خان سوشیالوجی ADP پروگرام 2 کے لیکچر تھیوری آف سوسائڈ کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں ڈرکھائم کے نظریہ خودکشی کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ اس میں ہم نے پڑھی تھی خودکشی کی اقسام پڑھی تھی، جس میں سے ہم نے 2 کو بہت ڈیٹیل سے کر دیا تھا، جس میں سے ایک انائی خودکشی تھی اور دوسری جو تھی وہ تقدیرانہ خودکشی تھی۔ انائی خودکشی میں فرد معاشرے کو خود سے جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لوگ میرے لیے اہمیت نہیں رکھتے، وہ لوگوں سے گروہ سے کٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے اور پھر اینڈ میں وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ لیکچر میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا تھا تقدیرانہ خودکشی کی تھی، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسی قومیں، ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسے گروہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی کے مالک بنے بیٹھے ہیں، تو وہ پھر خودکشی کر لیتے ہیں، جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جیسے جاگیردارانہ ہے، وڈیرا سسٹم ہے کہ جس میں لوگ نسل در نسل جو ہے ان خاندانوں کی خدمتیں کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا ہر فیصلہ چھوٹے سے بڑے تک جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو زندگی میں بے بس، مجبور، لاچار پاتے ہیں، تو وہ ایسی زندگی سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے کرنا ہے لامعمولاتی خودکشی، کہ لامعمولاتی خودکشی کیا چیز ہوتی ہے اور لوگ اس کو کیوں کرتے ہیں۔ ڈرکھائم کہتا ہے کہ افراد کی غیر معمولاتی صورتحال کے نتیجے میں خودکشی کرنا لامعمولاتی خودکشی کہلاتی ہے۔ یہ اس حالت میں واقع ہوتی ہے جب معاشرتی معمولات و آداب شکستہ ہو جاتے ہیں اور جدید دور کی وجہ سے اچانک جو تبدیلیاں آتی ہیں یا جو ہمارے حالات اور واقعات تبدیل ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کو کاروبار میں اچانک بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی بہت بڑا صدمہ اس کو پہنچتا ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، یا پھر فیملی لائف میں سپریشن ہو جانا، ڈائیورس ہو جانا، اس قسم کی جو چیزیں ہیں کہ جو فرد جو ہے وہ سوچ نہیں رہا ہوتا، اچانک اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، یا پھر جس طرح سے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اچانک کوئی بہت بڑی خوشی ملنا یا بہت زیادہ دولت ملنا، کہ کسی غریب آدمی کو ایک دم سے جو کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، تو وہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ معاشرے کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے، تو اس کی یہ ریزنز بنتی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو ہماری معمولاتی جو خلا ہے وہ اس کی وجہ سے فرد اس خلا کو پور نہیں کر پاتا اور خودکشی کا وہ شکار ہو جاتا ہے یا خودکشی کرتا ہے۔ جب معاشرے میں فرد کے کردار کی رہنمائی کرنے والے معاشرتی قوانین کمزور ہو جاتے ہیں، جب اس قسم کا جو واقعہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو فرد کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں پر قابو پائے، تو عام طور پر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ خودکشی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لامعمولاتی خودکشی ایسی حالت میں واقع ہوتی ہے جب معمولات کا احترام و خوف نہیں رہتا، حکومت کا قانون و نظام معطل ہو جاتا ہے، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جس طرح چاہیں اس کی خلاف ورزی کریں، کسی کی جان و مال، آبرو محفوظ نہیں رہتی۔ ایسی حالت میں معاشرے پر خوف و غم طاری ہو جاتا ہے، پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر آدمی کی زبان پر یہی سوال ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ معمولات جو ہیں وہ درہم بھرہم ہوتے ہیں،
معاشرتی آداب کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لوگوں پر مردنی اور مایوسی چھائی ہوتی ہے، اور ایسے جو حال میں یا ایسے دور میں جو ہے وہ کاروبار زندگی معطل ہو جاتا ہے، لوگوں کی دلچسپیاں محدود ہو جاتی ہیں، اور شادیاں لوگوں کی جو ہیں وہ ملتوی ہو جاتی ہیں، مستقبل کے منصوبے جو ہیں وہ ان کے بیکار ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں یا ملتوی ہو جاتے ہیں، ان کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسی حالت میں افراد پر خودکشی کے اثرات وارد ہونے لگتے ہیں۔ کمزور دل کے افراد دل کے دورے میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ حساس افراد جو ہیں وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، زندگی اور موت دونوں ان کے لیے برابر ہو جاتی ہیں، اور ایسے افراد پر جو ہے وہ خودکشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بقول درخائم، جب معاشرتی زندگی کا توازن بگڑتا ہے، چاہے اس میں آدمی کتنے ہی آرام دہ حالت میں کیوں نہ ہو، یا اس کی زندگی کتنی ہی پرسکون گزرنے کے جو ہیں وہ حالات اور واقعات نظر آ رہے ہوں، وہ اپنی مرضی سے موت کو دعوت دیتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم اس کی بھی مثال دے سکتے ہیں کہ ایسی بھی چیزیں مشاہدے میں آئی ہیں کہ جب کسی کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، ماں نے خودکشی کر لی، یا باپ کا دماغی توازن بگڑ گیا، یا خاوند نے غیر متوقع طور پر جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دی، بیوی نے جو ہے وہ جذبات میں آ کر مٹی کا تیل چھڑک کر یا بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی، یا ریل کی پٹری کے نیچے آ کر مر گئی، کہ یہ وہ تمام حالتیں ہیں کہ جس میں فرد جو ہے وہ اپنے دل و دماغ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنے جو معمولات ہیں ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اب موت کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگلی آپ کی جو ہے وہ قسم ہے جو خودکشی کی، وہ ہے اثارانہ خودکشی ہے۔ اب اثارانہ جیسے لفظ اظہار سے ظاہر ہے کہ اس میں فرد خود انوالو ہوگا، جیسے ہم نے سب سے پہلا جو پڑھا تھا نا انائی خودکشی یا ایگوئسٹ خودکشی یا سوسائڈ ہم نے پڑھی تھی، کہ اس میں فرد خود انوالو ہوگا، کہ اس میں فرد سماجی گروہ میں انتہائی گہری سالمیت پیدا کر لیتا ہے، سماجی گروہ سے باہر وہ کچھ نہیں جانتا، گروہی اور ثقافتی اقدار کی خاطر وہ اپنی جان دینے سے بھی نہیں کتراتا۔ قدیم معاشروں اور معاشرے کی قدیم روایات میں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں، کہ ہندو معاشرے میں جیسے ستی کی رسم عام تھی، جہاں ایک عورت اپنے خاوند کی موت پر خود کو آگ سے زندہ جلا دیا کرتی تھی۔ ٹنڈرا کے سرد خطے میں بوڑھے اور بیکار لوگ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے تھے، یعنی ان کو لگتا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، ہم بوڑھے ہو گئے، ہم بیکار ہو گئے، اور بھوک اور پیاس سے وہ مر جاتے تھے، یا نوجوان طبقہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ مار دیتا تھا۔ جدید معاشروں میں اثارانہ خودکشی کے لیے افراد کو تیار کیا جاتا ہے، مثلاً جنگ کے دوران فوج کے جوان اپنے آپ کو ملک و قوم کے دفاع کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے فوجی جانتے تھے کہ ان کی قربانی بلا مقصد ہے، اس لیے ان کا جان دینا خودکشی کے مترادف تھا، یعنی کہ یہاں پر وہ سپاہی، وہ فوج کے لوگ یہ جانتے تھے کہ یہاں پر ہمارا جو ہے وہ لڑنا بیکار ہے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہوگی تو وہ خودکشی کہلائے گی۔ اسلامی معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں جنگ و جہاد میں کام آنے والے مجاہدین ایک عظیم مقصد کے لیے لڑتے ہیں، ان کا اثار خالص ہوتا ہے، نہ وہ زبردستی بھرتی کیے جاتے ہیں، نہ زبردستی آگے بڑھ کر شہید ہوتے ہیں، بلکہ ان کا اثار کا جذبہ اسی عظیم مقصد کے تحت کام کرتا ہے۔ اس لیے اسلامی روایات کے مطابق ایسی موت کو شہادت کہتے ہیں، خودکشی نہیں کہتے۔ یعنی اسلام میں تو ہم یہ خودکشی والا یہ تصور ہے ہی نہیں۔ ہم نے پہلے جب اس چیپٹر کو شروع کیا تھا تو بہت ڈیٹیل سے ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اسلام میں
تو ڈس ہارٹ ہونا، اپنی زندگی کے معمولات سے پیچھے ہٹ جانا، یا بزدلی کا مظاہرہ کرنا، یا اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنا، یا اپنی زندگی کو ختم کرنا اور اپنے حالات سے تنگ آ جانا، یہ تمام چیزیں، یہ تمام کانسیپٹس جو ہیں وہ ہماری زندگی یعنی مسلمان کی زندگی کا حصہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو روٹین ہے، اسلامی جو معاشرہ ہے، وہ اس قسم کا ایک نظام جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہونا اور معاشرے سے الگ تھلگ ہونا، یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہی نہیں ہوتی، اور اگر وہ سچا اور صحیح مسلمان ہے تو اس کا ذہن کبھی ان چیزوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ توکل خدا زندگی گزارتا ہے، اور زندگی میں جدوجہد کرنا، آگے بڑھنا جو ہے وہ، اور زندگی کو کے ساتھ لڑ کر آگے بڑھنے کی اس میں اسپرٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ آسانی سے ہار مان لیتا ہے، یا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا بس یہ سوچتا ہے کہ میری، وہ تو اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ امانت دی ہے تو میں نے زندگی کو اس کی عبادت کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر گزارنا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں تو خودکشی کا تصور ہے ہی نہیں، شہادت کا تصور ہے، شہید ہونے کا تصور ہے، غازی ہونے کا تصور ہے، اور وہ تصورات بہت اعلیٰ و رفع ہیں کہ جن کے لیے ایک عام شخص بھی جو ہے، چاہے وہ فوج میں ہے یا نہیں ہے، وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز کرے۔ اسارانہ خودکشی میں فرد کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ گروہ کی میں پوری طرح کھپ جاتا ہے، گروہ کے معمولات کا احترام کرتا ہے کہ ان کی خاطر مالی و جانی قربانی بھی پیش کرنے کو تیار رہتا ہے، معاشرے اور معاشری اقدار کو ذہنی طور پر مقدم جانتا ہے، قوم پر ہر قسم کی قربانی کرتا ہے، ذاتی مفاد کو قوم پر قربان کر دیتا ہے، فرد قوم کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے، ثقافتی اقدار و روایات کی بحالی کے لیے بھرپور جدوجہد کرتا ہے۔ جہاد میں شرکت کرنے والے مجاہدین کا یہی حال ہے، وہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بھی یہ جذبہ بہت تھا۔ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں بھی پاکستانی فوج کے مجاہدین نے ایسے ہی ایثار کا ثبوت دیا اور ملک کی سربلندی کے لیے جانیں دیں۔ ایسے افراد فوری طور پر کسی عمل کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اسارانہ خودکشی کے واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ جذبہ فوجیوں میں، مجاہدوں میں، علماء میں، طلباء میں، وکلاء میں، اساتذہ کا آپ دیکھیں کہ جو APS کا واقعہ ہوا تھا کہ اس کی جو ویڈیوز فیس بک پہ اور بعد میں جو سامنے آئی تھیں کہ کیسے ٹیچرز نے جو ہے وہ پوری کلاس کے سامنے آ کے کہ اپنی کوشش ہے نا کہ اور اپنی جان کو آگے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کہ پہلے جو ہے وہ ان بچوں تک نہیں پہنچ سکتے، یا جو بھی ان کے اس وقت جو جذبات تھے، یا جس جذبے سے وہ خواتین، وہ اساتذہ آگے بڑھے اور اپنی جانیں بچوں سے پہلے دی، ان کے لیے یہ پاسبل تو نہیں تھا کہ ان کو وہ بچا سکتے، لیکن یہ تو انہوں نے جو اپنی جانیں، اپنی شہادت جو نوش کی کہ پہلے انہوں نے اپنی جان دی کہ نہیں، ہماری لاشوں سے گزرے بغیر آپ ان بچوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایسے ہمارے معاشرے میں یہ جذبہ بہت تیز پایا جاتا ہے، جس میں گروہی سالمیت شدید ہو، ایسے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ قدیم ثقافت والے معاشرے میں بھی گہری سالمیت رکھنے کی وجہ سے اسارانہ خودکشی کا زیادہ اظہار لوگ کرتے تھے۔ جو معاشرے مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کی معیشت زیادہ تر غیر صنعتی ہوتی ہے، ان کی معاشرتی زندگی میں دیہی یعنی سادہ زندگی کے خواص زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کثرت سے ایسے واقعات وہاں پر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں ذمہ داری کا احساس بہت شدید ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی افراد ایسی خودکشی یا قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پاکستانی افواج میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیتے ہیں اور موت کے سے کھیل جاتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہوتے تو وہ جاب میں ہیں، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم لڑ رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی وقت کوئی بھی گولی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں زندگی سے موت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو یہ ان کی اسارانہ جو ہے وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ قوت ہوتی ہے،
کہ ان کو دشمن سے ٹکراتی ہے اور دشمن سے وہ بازی لے جاتے ہیں اور جیتتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو خودکشی کے معنوں میں تو بالکل نہیں کہیں گے. خودکشی ایک الگ چیز ہے جس میں ذاتی طور پہ میں یہ کہوں گی کہ یہ ایسے لوگ سوچتے ہیں یا ایسے افراد اس کو کرتے ہیں خودکشی کو کہ جو ذہنی اور جسمانی اور دلی طور پر جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں. اپنے مذہب پر ان کی گرپ کمزور ہوتی ہے، اپنے معاشرے پر کمزور ہوتی ہے اور وہ اپنی معمولات زندگی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. ان میں جو اسٹرگل کا جذبہ ہوتا ہے، جدوجہد کا جو جذبہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اپنے حالات کو قابو کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتا. یہ ہم نے ڈرکہائم کا جو نظریہ خودکشی تھا آج کمپلیٹ کر لیا. اسی کے ساتھ آج کا آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.